اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام ناظرین اور تمام ساتھیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الحمدللہ ہم زیارت کے سفر پر ہیں، عراق کی سرزمین پر ہیں، اور عراق کی سرزمین پر کاظمین کی زیارت کے بعد اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں عسکریین سامرہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سامرہ شہر بھی معصومین کا شہر ہے، اور یہاں پر دو ائمہ کرام جناب امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور مبارک ہے۔ جس جگہ پر اس وقت میں موجود ہوں، یہاں سے آپ بالکل سامنے کی طرف ذریعہ امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ذریعہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہوا تھا، کہ جس کے اندر یہ پوری عمارت بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی، اور سالوں کی محنت کے بعد پھر اس کو ریوائیو کیا گیا۔ تو اب یہ ذریعہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جدید ذریعہ ہے، اور اس ذریعہ کے اندر 4 قبور موجود ہیں۔ ان میں 2 ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پھر انہی دونوں معصومین کے ساتھ ایک اور قبر بھی ہے، ایک لائن ہی کے اندر ہے، اور وہ ہے قبر جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب نرجس خاتون علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی تھی۔ ان کی قبر بھی اسی ذریعہ کے اندر موجود ہے۔ اور جناب نرجس خاتون کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ان کا تعلق روم کے ساتھ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خانوادے سے متعلق تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک پورا واقعہ کہ جس کی تفصیل آپ نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی محفلوں میں ضرور سنی ہوگی 15 شعبان میں، کہ پھر کس طریقے سے وہ یہاں پر تشریف لائیں اور کس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، اور پھر اس کے بعد امام زمانہ کی ولادت کا اہتمام ہوا۔ جناب نرجس خاتون کا جب اس سلسلے میں اقدام کیا گیا، تو پھر ان کی تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ جو شاعر اسلامی ہیں اور آل محمد کی تعلیمات ہیں، ان سے واقفیت کے لیے ان کو سپرد کیا گیا ایک اور اہم خاتون کے، جن کا نام تھا جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ اور جناب حکیمہ خاتون بھی یہیں اسی ذریعہ کے اندر ان کی قبر مبارک بھی موجود ہیں۔ تو جناب حکیمہ خاتون اس اعتبار سے بہت ایک اہم شخصیت بن جاتی ہیں کہ 4 ائمہ کرام کی زیارت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی، اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق بالکل واضح ہے کہ ان کی بہن تھی، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی بھی وہ ایک پھوپھی تھی، اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے۔ ان کی ولادت کے معاملات میں جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کی مدد کی تھی، نصرت کی تھی۔ خاص ان کو روکا گیا تھا ولادت سے کچھ پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور ان کے اس راز میں ان کو شریک کیا گیا تھا امام زمانہ کے حوالے سے۔ اور جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی بعد میں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو جناب حکیمہ خاتون کی بھی بڑی اہمیت موجود ہے۔ تو یہ 4 ہستیاں اس ایک ذریعہ کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت جس ہال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل متصل ہال ہے، اور یہ بھی جدید ہال ہے، اس کو بہت جدید انداز سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مراسم جو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہیں، ان کے حوالے سے یہاں پر ایک بینر بھی آویزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کو اسٹیج سے نظر آ رہا ہے، یہ تو مستقل ہے، تاکہ جو بھی پروگرامز وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں اس کے لیے اسی اسٹیج کو بظاہر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبارک لکم ولادت الامام العسکری علیہ السلام، کہ ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کی۔ ظاہر ہے کہ 10 ربیع الثانی وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں آل محمد کے ماننے والے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جگہ کہ جو ہے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک خاص اہتمام کے ساتھ یہ سارا پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عسکری ایک نسبت ہے عسکر محلے کے ساتھ، اور یہ نسبت پہلے مرحلے میں ہمارے 10ویں امام کی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کو عسکری کہا گیا، روایات کے اندر بھی ان کے لیے لفظ عسکری استعمال کیا گیا، اور بعد میں پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی عسکری کہا گیا، اور ان دونوں کو ملا کر عسکریین کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ کہ جو 2 عسکری سے منسوب ہے، ہمارے 10ویں امام عسکری اور ہمارے 11ویں امام عسکری۔ مگر ظاہر ہے کہ شہرت عامہ کے اعتبار سے، ایک جنرل پاپولیرٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں
تو 11ویں امام کو عام طور پر عسکری کہا جاتا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کتابوں کے اندر یہ بالکل واضح ہے، اور یہاں پر ہر جگہ عسکریین عسکریین یعنی 2 عسکری یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، بلکہ باقاعدہ اس پورے علاقے کو اور اس پورے اسٹرکچر کو بھی مسجد عسکریین بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت اہم جگہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ابتداءً امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا، اور یہی گھر تھا کہ جس میں بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام رہے، اور پھر یہی گھر تھا کہ جہاں پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ اور وہ سرداب کہ جہاں پر امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ بالکل متصل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا اگر امکان ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پر بھی لے کر جانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ کہ بہرحال ابھی یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اپنے بہت محترم دوست جناب مولانا عرفان بیڈی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس پورے سفر میں ہمارے رہنما بھی رہے اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہے، اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ شریک سفر اور شریک زیارت ہیں۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زری کو قریب سے آپ کو دکھائیں، اور باقاعدہ جو جدید اندر سے اسٹرکچر موجود ہے اگر رکاوٹ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی، اور اسی کے اوپر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری زیارت کو بھی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے چہرے کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ زری سے قریب ہو رہے ہیں تاکہ آپ لوگ زری کو قریب سے بھی دیکھ سکیں اور اندر بھی جو منظر ہے اس تک آپ لوگوں کی رسائی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرداب کی طرف اب ہم لوگ آہستہ آہستہ سرداب کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے اب ہم اس ہال سے باہر آ رہے ہیں۔ ٹھیک، یہاں سے ہم لوگ باہر کی طرف جائیں گے، اور خاص طور پر ایک عبارت ہے جو سرداب سے متعلق لکھی ہوئی ہے، میں وہ عبارت کم سے کم آپ کی خدمت میں پڑھ کے ضرور سناؤں گا۔ یہ دیکھیں یہاں سے راستہ جا رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہاں سے جیسے ہم نیچے جائیں گے تو یہاں پر سگنلز کا ایشو آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو لائیو نہیں کر پائیں گے۔ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ جو عبارت خاص یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس وقت بہت ایک اچھا منظر ہے، اس منظر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گنبد ہے، یہ سرداب ہی کا گنبد ہے، یہ سرداب کا گنبد ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نیچے وہ سرداب موجود ہے، کہ جس کا راستہ بھی آپ نے یہاں سے دیکھا کہ جو یہاں سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر یہ خاص طور پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے سرداب سے متعلق، السرداب المقدس۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سرداب اس زمانے میں، بلکہ آج بھی ایران اور عراق کے اندر، اور ممکن ہے کہ بعض دیگر علاقوں کے اندر بھی یہ طریقہ کار ہو کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ خود کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایک بیسمنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے،
تو موسم کی شدت سے بچنے کے لیے عراق اور ایران کے اندر تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ سرداب بنایا جاتا ہے، بیسمنٹ بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر لوگ رہتے بھی ہیں، عبادت وغیرہ کے لیے بھی اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بیسمنٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ بیسمنٹ عبادت کا مقام بھی تھا اور رہنے کا مقام بھی تھا۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی ولادت اس جگہ پر ہوئی جو ایک مکان کا امام کا حصہ تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ عبارت خاص طور پر لگائی جائے تاکہ جو افراد یہاں پر آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے برادران اہل سنت جو ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ آئیں تو اس حوالے سے ان کو اپڈیٹ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ مومنین تو اس بات کو جانتے ہیں، مگر بہرحال بعض غلط فہمیاں ہیں کہ جو ذہنوں کے اندر شاید موجود ہیں، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس چیز کو یہاں پر لکھنا ضروری سمجھا گیا، اور بہت اہم کتاب ہے جواہر الکلام کے، جس کا حوالہ بھی نیچے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ من المعلوم لدى المؤمنین، کہ یہ معلوم ہے مومنین کو کہ انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے برتر اور بڑھ کر اور افضل ترین جو مخلوقات ہیں وہ وہی ہیں، اور پھر ہر چیز ظاہر ہے کہ پروردگار عالم توسل کے عنوان سے، وسیلے کے عنوان سے خالق اور مالک تو وہ ہے، مگر اس کو مربوط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اہم علت ہیں اس کائنات کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ انہی مقامات میں سے کہ جو ان معصومین سے منسوب ہیں، ائمہ سے منسوب ہیں، ان میں سے یہ مقام بھی ہے، السرداب المقدس فی بیت الامامین العسکریین علیہم السلام، کہ یہ سرداب جو بیسمنٹ ہے جو کہ دو اماموں سے منسوب ہے، امام علی نقی اور امام حسن عسکری، اور پھر ظاہر ہے کہ امام زمانہ سے بھی منسوب ہے، اور یہ مکان عبادت کا مقام ہے کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنی تنہائی میں پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، اور موسم کی شدت میں بھی ظاہر ہے کہ گھر کے افراد اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کا ان تمام تر اختراعات سے کوئی تعلق نہیں جو بعض افراد نے خواہ مخواہ فیبریکیٹ کیے ہے اور اس کو منسوب کر دیا ہے معصومین سے، کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں مثلا امام زمانہ اسی کے اندر رہے اور اس سے باہر ہی کبھی نہیں آئے، اور یہیں سے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، امام کا مکان ضرور تھا، امام کی ولادت یہاں پر ہوئی، یہ مولد امام زمانہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد امام یہیں رہے، اس سے کبھی باہر نہیں آئے، یا مثلا یہ کہ ایسا کوئی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہیں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے خمس کی رقم جو ہے وہ یہاں پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو افراد واقف ہیں اور اس وقت جو دنیا کے اندر ذرائع موجود ہیں اس کے ذریعے سے ان کی تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں، کتابوں کے اندر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور جو پریکٹیکلی جو پروسیجر ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہاں پر خاص طور پر جو آگے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ ھذا کذب محض، کہ یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی اہل بیت کا ماننے والا عقیدہ نہیں رکھتا۔ لا یتبع بہ اتباع مدرسۃ اہل البیت علیہم السلام۔ پھر اس کے بعد جو عقیدہ ہے وہ لکھا گیا ہے کہ بل ان عقیدتنا انہ عجل اللہ فرجہ، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سیخرج من مکہ، کہ وہ مکہ ہی سے ظہور کریں گے، اور اسی طریقے سے کہ جیسے ان کے جد ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جس طرح سے دعوت اسلامی کا آغاز کیا تھا مکہ سے، اسی طرح سے ظہور کے بعد وہ ریوائول کا جو پورا پروسیس ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے شہید اول کا اور صاحب جواہر کا کہ زیارت امام زمانہ کو سرداب مقدس کے اندر پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ وہ نسبت تو بہرحال معصوم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو بعض فیبریکیشنز ہیں اس کے حوالے سے کریکشن یہاں پر موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے ہم لوگ نیچے کی طرف جائیں گے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد بظاہر سگنلز ڈراپ ہو جائیں گے، تو جہاں تک آپ دیکھ پائیں بسم اللہ، اور جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو جائے وہیں سے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کے لیے ہم یہاں پر میں بھی اور مولانا عرفان بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہماری اس زیارت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک جا رہا ہے چل رہے